خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام ڈاکٹر تحسین گل خان ہے۔ آج میں ایک ڈیفرنٹ تھاٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ وہ تھاٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کیا شریعت کو توڑا؟ کیا یسوع مسیح سبت کا حکم ماننے سے انکاری تھے یا توڑتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ گناہ کر رہے ہوتے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ جو ہے وہ شریعت کو توڑنا گناہ ہے۔ تو جب خدا نے کلام میں باقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ تو سبت کو پاک ماننا اور اس کو خراب نہ کرنا، تو 10 احکام میں بھی ہے، تو یسوع مسیح کیوں کر جو ہے وہ سبت کو توڑ سکتے ہیں؟ کچھ اور جگہوں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے جو طہارت کے قوانین تھے، جیسے یسوع مسیح نے کوڑی کو چھوا، یہ بات مرکز کی انجیل میں لکھی، اس کے پہلے باب میں اس کی 40ویں آیت سے 45 میں لکھا ہے کہ کوڑی نے پاس آ کر اسے منت کی اور سامنے گھٹنے ٹیک کر اسے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ربینیکل قانون تھے، ربینیکل لا تھا، جو ربیوں کے بنائے ہوئے ریسٹرکشنز تھیں، اس کے مطابق کوڑیوں کو حکم تھا کہ وہ 50 گز یا 50 قدم دور سے ہی پکاریں، زور زور سے کہ کوڑی 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 آئی ایم لیپر۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ لوگ تاکہ ان کو چھو نہ سکے، کیونکہ چھوئیں گے تو وہ خدا کی حضوری میں نہیں جا سکیں گے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جا کر ان کو ٹچ کیا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو یسوع مسیح نے سبت والے دن شفا دی، وہ ایسے مرض تھے جو کہ ایمرجنسی نہیں تھی، کیونکہ یہ جو ربینیکل تعلیم یہ تھی کہ زندگی کو اگر کسی کو بچانا ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے اسی صورت میں سبت توڑا جا سکتا ہے کہ جب کسی کی جان خطرے میں ہو، اور اس وقت یعنی کہ کوئی اور چارہ نہ ہو۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبڑی عورت کو جو 18 سال سے کبڑی تھی، یا 38 برس سے جو بیمار تھا، یا یہاں پر اس شخص کو بھی دیکھتے ہیں، پھر ایک شخص جس کا ہاتھ جو ہے وہ ختم ہو، بازو جو ہے وہ مر چکا تھا، تو خداوند نے ان کو جو ہے وہ ریوائیو کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مردے کو زندہ کیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ، اور پھر فریسی کہتے تھے کہ کیا تمہارے پاس 6 دن نہیں ہے شفا پانے کے لیے، تب آؤ، تو سبت والے دن کی بات ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پر بیسیکلی ان قوانین کو جو کہ خداوند نے اپنے شریعت میں عطا کیے تھے، خداوند نے اپنے کلام میں عطا کیے تھے، ان کی صحیح سے تشریح کرنے اور اس کی جو اسپرٹ ہے، یعنی کہ اسپرٹ آف دا لا، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اس کو ہم پر اجاگر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ وہ سبت کو توڑ نہیں رہے تھے، بلکہ وہ خود سبت کے مالک ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اب ابن آدم ہی سبت کو دینے والا ہے، اور سبت کا تعلق ہی ابن آدم کے ساتھ ہے۔ میرے اپنی وہ بات کر رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قانون جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ اگر کوئی شخص، عام انسان جو ہے وہ کسی ناپاک چیز کو چھوتا ہے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ناپاک ہے اور وہ پاک مذبح کو چھو لیتا ہے تو وہ شخص ناپاک جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو لوگ تھے وہ دور بھاگتے تھے ان چیزوں سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو کہ جس کو خون جاری تھا، جو کہ موسوی شریعت یا ربینیکل تعلیم کے مطابق انٹیگریٹ نہیں کر سکتی تھی کسی بھی معاملے میں، وہ دنیا سے دور تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوڑی جو تھے، ان کو زندگی بھر کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے تھے، تو کتنا ضروری تھا کہ ان کو کوئی آ کے چھوتا۔ اور یسوع مسیح ناصرین جو کہ خود پاکیزگی کا منبع ہے، انہوں نے آ کر یہ کام کیا، اور جب انہوں نے چھوا تو ان کے چھونے سے کوڑی پاک ہو گیا، نہ کہ کوڑی کے چھونے سے یسوع مسیح ناپاک ہو گئے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نان ایمرجنسی جو بیماریاں تھیں، ایک 38 برس سے بیمار ہے، اگر وہ ایک دن ویٹ کر لیتا سبت سے اگلے دن شفا پانے آتا، یا 18 برس سے ایک عورت بیمار ہے، یا پھر ایک شخص جو ہے وہ اتنے دیر سے جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ جو بدرو گرفتار تھے، جو تکلیفوں میں تھے سال ہر سال سے، ان کو لوگ لے کے آتے تھے، اور سبت والے دن خدا یسوع مسیح ان کو شفا دیتے تھے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ اسٹیبلش کر رہے تھے لوگوں کے درمیان میں کہ یہ تعلیم کیا ہے، کہ خدا چاہتا ہے کہ جس دن، یعنی کہ سبت کو قائم تبھی کیا جا سکتا ہے جب خدا کو جلال ملے، لوگ آزاد کیے جائیں، لوگ اپنی مشکلوں سے آزاد ہوں، اور وہ پرستش کا دن ہو، وہ خدا کے جلال دینے کا دن ہو۔ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سبت والے دن 38 برس والے بیمار نے چارپائی اٹھائی اور وہ چل رہا تھا اپنا بستر اٹھا کے، تو شاید کسی نارمل شخص کے لیے یہ سبت ٹوٹنا ہوتا، لیکن جس دن وہ یہ کام کر رہا تھا، کیونکہ سب کے سامنے وہ پڑا رہتا تھا، اور ساری دنیا کو پتہ تھا کہ وہ بیمار، وہ ایک معذور شخص ہے، وہ ایک
کہہ لو کہ ڈسیبلڈ پرسن ہے، اور اس کو جس دن اس نے چارپائی اٹھائی اور وہ سبت کا دن تھا، اور وہ شفا پا کے جب اس نے ایسا کیا تو اس چارپائی اٹھانے سے سبت ٹوٹا نہیں تھا بلکہ سبت رکھا گیا اور خدا کو جلال ملا۔ کیا ہے کہ ان تمام قوانین یا جو عبادت کے قوانین تھے ان کا تعلق خدا کو جلال دینے سے تھا، یعنی کہ سب سے اتم اور سب سے اوپر والا جو رتبہ تھا وہ خدا کی ذات کا تھا، نہ کہ انسانی خواہشات یا انسان کے بنائے ہوئے انسانی تعلیمات اور انسانی قوانین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ بات پھر کہی تھی ربیوں کو کہ تم نے ان خدا کے حکموں کو اور خدا کی تعلیم کو اتنا بھاری کر دیا، اتنا برڈن بڑھا دیا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ جوا بن گیا ہے اور ان کو وہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا، اور خدا یسوع مسیح نے آ کر وہ بوجھ ہٹا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ کام کیا جس سے اس زمانے کے فریسی، فقیہی اور ربی اور جو بھی تھے وہ افینڈ ہوتے تھے، وہ تکلیف میں آتے تھے، کیونکہ ان کا بنایا ہوا سسٹم ڈسٹرب ہوتا تھا، لیکن وہ یہ بھول چکے تھے کہ خدا نے جو اپنا سسٹم دیا ہے وہ کسی انسان کو جو ہے وہ بوجھ کے تلے نہیں لانا، بلکہ یسوع نے جیسے کہا نا کہ میرا بوجھ ہلکا ہے، میرا جوا ملائم ہے۔ مینس کہ جب ہم واقعتاً اس روح کے اندر، یعنی کہ کلام کی روح میں رہ کر خدا کے کلام کو جب مانتے ہیں تو پھر ہم اس بوجھ کو، ہمارے لیے وہ بوجھ نہیں رہتا بلکہ وہ خوشی کے باعث ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی اور یسوع مسیح نے یوں انسانوں کو آزاد کیا۔ آئیے خدا کا کلام کا شکر کریں، اور اس بات کے لیے شکر کریں کہ خدا نے اپنا بیٹا، اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور ہم کلام کو اسی طرح سیکھ کر، سمجھ کر بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔